अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं और सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। अब यूँ लग रहा है कि ये जंग सिर्फ दो खित्तों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे का पूरा मशरिक़ वस्ता इस जंग की लपेट में आ नहीं रहा, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इस जंग की लपेट में आ चुका है। इस जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखनी है, जबकि इस वक्त वो तबाहकुन हमला जिसका इल्ज़ाम रात गए इसराइल ने हमास पर लगाया, जो हस्पताल पर हमला हुआ था, उस हवाले से कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। एक जानिब तो जॉर्डन में बाइडन का समिट था, वो कैंसिल कर दिया गया। वो इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर झड़पें हो रही हैं। इसराइल के सफारत खाने पे लोग धावा बोल रहे हैं और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी हिफाजत कर रही हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जानिब तो ईरान ने इसराइल को एक बड़ा अहम पैगाम दिया है और तारीख़ में पहली बार ईरान ने अपनी इमारतों पर, इवन इमाम रज़ा के रोज़े पर भी काला झंडा लगा दिया है। ये काला झंडा बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़े बदले, जो आपके साथ जुल्म होता है उसके बहुत बड़े बदले की अलामत है। तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो परचम लहराए गए हैं, खुसूसी एक्सक्लूसिव स्पेशल परचम जो लहराए गए हैं, ये मामला इतना सादा नहीं है। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भी है। इसके साथ ही साथ आपके सामने कुछ दीगर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बाइडन का दौरा इसराइल, जिसमें उसने इसराइल की मदद का इआदा किया और उसने कहा कि हम उनकी मदद जारी रखेंगे, हम उनके साथ हैं, उन पर हमला हम पर हमला है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी के हेड ने पहले ही कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह और ईरान ने हमास की मदद की तो अमेरिका इस जंग में खुलकर हमारे दरमियान होगा, हमारे साथ लड़ेगा। उसकी फोर्सेस रेडी हैं, वो सिर्फ गो अहेड का इंतज़ार कर रही हैं। बाइडन के इस दौरे के दौरान भी गज़ा पर बमबारी जारी रही। सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं रहा, सूरत हाल यहाँ पर आकर रुकी नहीं है, बल्कि यहाँ से मामला ख़तरनाक हुआ है, क्योंकि इस वक्त अब गज़ा पट्टी के करीब टैंक ज़्यादा पहुँचाए जा रहे हैं। आपने इस नुक्ते को समझना है कि अब वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जंग मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। आपके सामने पहले मैं कुछ अपडेट्स रख देता हूँ। एक जानिब तो अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आई हैं बाइडन का जो इसराइल का दौरा है उसके बाद, हमास ने इस सब पर अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गज़ा के अल हाली हस्पताल पर इसराइली फ़ौज के हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस सब का ज़िम्मेदार हमास है। हस्पताल पर हमला उन्होंने खुद किया। वही बात है, एक शेर याद आता है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो वही बात है कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। इस हवाले से हमास ने बयान जारी किया है। हमास के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका इसराइल की हिमायत में अंधी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। गज़ा के हस्पताल पर हमले से पहले और हमले के बाद के इसराइली बयानात सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फैक्ट चेकर्स इस हवाले से अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। इस हमले से पहले और हमले के बाद इसराइल के बयानात को इसराइल के झूठ से इबारत कर रहे हैं। अब इनका मौक़िफ़ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। गज़ा के हस्पताल पर वहशियाना हमले से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर पोस्ट किया कि ये जंग तारीकी और बदी की औलाद के दरमियान है। बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अगर इस पोस्ट में कुछ गलत नहीं था तो फिर इसे डिलीट क्यों किया गया? और एग्जैक्ट अल्फाज अगर मैं पढ़कर सुनाऊं, 16 अक्टूबर 2023 9:37 का ये ट्वीट है, जिसमें कहा गया कि दिस इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द लॉ ऑफ जंगल। यानी रोशनी के बच्चों और अंधेरे के बच्चों के दरमियान और इंसानियत और कानून, जंगल के कानून के दरमियान ये जंग है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने पोस्ट की कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के हस्पताल में छुपे हमास के दहशत गर्दों को निशाना बनाया। फिर वो पोस्ट ना सिर्फ डिलीट की गई बल्कि उस पर माफ़ी भी मांगी गई।
یعنی شروع میں ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ حملہ ہم نے کیا ہے، ان کا اپنا ترجمان کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، لیکن جھوٹ گھڑنے کا سلسلہ جاری رہا اور اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے اسرائیلی فضائیہ کی وضاحت جاری کی جس میں حماس کا راکٹ ہسپتال میں گرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم ہسپتال پر حملے اور اسرائیلی پوسٹ میں حماس کے راکٹ گرنے کے دعوے کی ویڈیو میں تقریباً 40 منٹ کا فرق نکل آیا، یعنی جو ہسپتال پر حملہ ہوا اور جو انہوں نے حماس کے حملے کی ویڈیو شیئر کی کہ یہ دیکھیں یہ حملہ ہوا ہے، اس حملے کی وجہ سے یہ مس فائر ہوا ہوگا اور ان کے اپنے اوپر لگ گیا، اس میں 40 منٹ کا فرق نکل آیا ہے جس پر ویڈیو ہٹا دی گئی، تاہم جھوٹا دعویٰ برقرار رہا۔ خیال رہے کہ غزہ کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں 500 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس جو رپورٹ کر رہی ہیں، جو اس وقت مکمل طور پر انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے، ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹینکس اور ٹروپس صدرن اسرائیل کے قریب بہت بڑی تعداد کے اندر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل غزہ فینس کے قریب کے بہت سے ٹاؤنز میں جرنلسٹ کی رسائی نہیں ہو پا رہی، اسرائیلی ملٹری زون میں اپنی پریزنس بڑھاتی جا رہی ہے۔ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے، جو رپورٹرز انٹرنیشنلی وہاں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مقام، کوئی بھی ایریا، کوئی بھی پیس آف لینڈ ایسا نہیں ہے جو جارحیت یا ان کی بربریت سے محفوظ ہو۔ مطلب کوئی ایسا سیف زون نہیں ہے۔ جب ایک ہسپتال ہی محفوظ نہیں ہے تو یہ ورسٹ فارم ہے، اس سے بدترین اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ پھر رات کو الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے پٹی پر مکمل طور پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت 15 ممبر UN سیکیورٹی کونسل جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیور آف دا ریزولوشن کون کون تھے؟ چائنا، فرانس، البانیہ، برازیل، گابون، گانا، جاپان، مالٹا، سوئٹزرلینڈ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور جنہوں نے ابسٹین کیا اس ریزولوشن سے وہ یونائٹڈ کنگڈم اور رشیا ہیں، اور جو اس ریزولوشن کے خلاف ہیں وہ امریکہ ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ویٹو ہو جاتی ہیں۔ US نے بتایا جا رہا ہے کہ ویٹو کر دیا ہے اس ریزولوشن کو جو آئی تھی وہاں پر جنگ بندی کے لیے۔ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے معاملہ خطرناک ہو چکا ہے، صورتحال الارمنگ ہو چکی ہے۔ آپ اس میں ریٹیلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، مسلم ممالک میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس وقت روس اور متحدہ عرب امارات نے غزہ پر اسرائیلی بمباری جو ہسپتال پر ہوئی ہے اس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس صورتحال میں ایران بڑا کلیئر میسیج دے چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ بھی ایکٹیو ہیں، وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ایران پر بہت سارے الزامات بھی لگتے رہے۔ ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ مزید آگے بڑھے تو پھر ہم کھل کر سامنے آئیں گے۔ اب ہوا کیا ہے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران نے کالا جھنڈا جو سمبل ہے جنگ کا یا وار کا، وہ اس وقت آویزاں کر دیا ہے اہم ترین مقامات پر۔ یہ بتایا گیا ہے کہ امام رضا ان کے روضے پر بھی یہ پرچم لگا دیا گیا ہے، اور یہ ہسٹوریکل سمبل ہے، ایک بہت تاریخی سمبل ہے اسلامی ٹریڈیشن کے اندر کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور اپنے خون کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا۔ اس وقت جو اکاؤنٹس اسرائیل سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ایران نے یہ جو پرچم لہرا دیا ہے یہ کھلی جنگ کا اعلان ہے، یہ بڑا اہم میسج ہے۔ پھر ایران نے جو میسج کمیونیکیٹ کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم ایک فل فلیج جنگ کے اندر جا چکے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اس وقت ویژولز بڑے خطرناک آ رہے ہیں، مسلم ممالک میں غم و غصہ ہے، اتنا غم و غصہ مسلم ممالک کے اندر کبھی نہیں پایا گیا کیونکہ معصوم بچوں کا قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم تو ہر طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کی خبریں، ٹائمز آف اسرائیل، ہیرڈ، عرب میڈیا سے خبریں، تاکہ گراؤنڈ کی اصل صورتحال ہم اپنی جو ہے وہ آپ کے سامنے آگاہی رکھ سکیں۔ پابندیوں کا خطرہ ہوتا ہے لیکن بہرحال خبر تو دینی ہوتی ہے۔ اب عمان جو جارڈن کا کیپٹل ہے وہاں پہ اسرائیل کے سفارت خانے کے سامنے اردن کی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہوئی ہیں، ان کی فوٹیجز بڑی الارمنگ ہیں، بڑی خطرناک قسم کی فوٹیجز ہیں۔ حالات اس وقت کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ایران نے جو ایک موو کیا ہے وہ ایک بڑا واضح میسج ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر ایران نے یہ جھنڈے آویزاں کیے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن نے جارڈن بھی جانا تھا، لیکن جارڈن بہت بڑا علاقہ ہے
امریکہ کا اور جارڈن کے اندر اسرائیلی سفارت خانہ بھی ہے، وہ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ مسلم ملک ہے، کنگ عبداللہ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ وہاں پر بائیڈن کو منع کریں، کیونکہ ان کی عوام سڑکوں پر ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی اس طرح کے حالات ہیں۔ باقی ملکوں میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کے اندر کس طرح کے اس وقت جذبات پائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ہے، حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ جو قصوروار ہے، جو مجرم ہے، اسے اس کے جرموں کی سزا ملنی چاہیے۔ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو ظلم نے ایک دن مٹنا ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ جہاں پر بھی کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن مکافات عمل ہونا ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ دنیا کے اندر ظالم ایک مثال بنے جو بھی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔